बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम करबला में पेश आने वाले एक दिल दहला देने वाले वाक़ये के बारे में जानेंगे। करबला की शहादतों के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। आज हम एक ऐसी शहादत के बारे में बात करेंगे जिसको सुनकर आप अपने आंसू ना रोक सकेंगे। इलाज जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। कलियों से पूछिए न किसी गुल से पूछिए, सदमा चमन के लुटने का बुलबुल से पूछिए। इमाम आली मुकाम के सबसे छोटे साहबजादे जो शीहवार थे और उम्र 6 माह थी। इमाम को उनसे बहुत प्यार था, एक तो छोटा होने की वजह से और दूसरा इस वजह से कि 3 दिन से मुसलसल भूखे प्यासे थे और बोल भी नहीं सकते थे। इमाम बार बार हेमे में तशरीफ़ लाते और फरमाते मुझे मेरा असगर तो दिखाओ। करते सीने से लगाते, अपनी सूखी ज़ुबान चुसाते, फिर कूफियों को फरमाते आलमो मुझ पर तो रहम नहीं किया, इस बच्चे पर ही रहम कर दो, मैंने तुम्हारा क्या जुर्म किया है। दुनिया में बड़े बड़े जुल्म हुए मगर तारीख़ इंसानियत में इतना बड़ा जुल्म कभी ना हुआ होगा। 6 घंटों में पूरा खानदान नबूवत ज़बह कर दिया गया हो और फिर ये जुल्म किया भी तो उन लोगों ने जो ये मानने का दावा भी करते थे नबूवत उनके घर की है, रसालत उनके घर की है, इमामत उनके घर की है, वलायत उनके घर की है, सयादत उनके घर की है, शुजाअत उनके घर की है, शराफत उनके घर की है, सदाकत उनके घर की है, न घबराओ गुनाहगारों शफाअत उनके घर की है, बुरों को बख्शवा लेना ये आदत उनके घर की है। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इमाम आली मुकाम को अर्ज़ किया असगर की तकलीफ़ देखी नहीं जाती। फरमाया क्या करूँ? इसको उठा के ले जाओ और इन जालिमों से इसके लिए ही रहम की भीख मांग लो। माया ए ज़ैनब तूने मुझे ये बात नहीं कहना थी, अगर इन मुगतों से कुछ मांगना होता तो अकबर और कासिम जैसे गोहर ही ना लुटते और अगर उन्होंने कुछ देना होता तो उनको ही ना कुछ दे देते। और ए ज़ैनब मैं मांगने वाले का बेटा नहीं हूँ बल्कि अता करने वाले का बेटा हूँ। मेरे बाप के पास एक सवाली आया, उसने एक रोटी मांगी। बाबा जान ने अपने ग़ुलाम को फरमाया रोटी दे दो। उसने कहा रोटी ऊँट पर है और ऊँट कितार में है। कितार 40 ऊँटों की है, अभी सफ़र से आए हैं, नहीं याद रोटी किस ऊँट पर है। फरमाया सवाली को वापस खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, इसको 40 ऊँट ही दे दो, खुद ही रोटी ढूंढ लेगा। और फिर ए ज़ैनब किसी घर का एक बंदा मार दे तो घर को भी आग लग जाए तो उसको मदद के लिए नहीं पुकारते। हमारा तो इन जालिमों ने पूरा बाग ही उजाड़ दिया है, हम उनसे मांगते हुए कोई अच्छे लगते हैं। ज़ैनब ने अर्ज़ किया फिर इनको एक हदीस ही सुना दे। फरमाया 100 बार हदीस सुनाने को तैयार हूँ, बता कौन सी हदीस है। अर्ज़ किया छोटों पर रहम न करे, बड़ों का एहतराम न करे, वो हम में से नहीं। फरमाया मजाल नहीं कि कुछ कह सकूँ मगर इतनी बात सुन ले, ये न कहे कि हुसैन सबसे छोटे बच्चे की बारी हार मान गया और पानी मांगने चला गया। मैं न पानी मांगने के लिए उनकी मिन्नत करूँगा न ही इसलिए जा रहा हूँ, बल्कि मैं इनको अपने नाना जान का फरमान सुनाने जा रहा हूँ, अपने रब की बारगाह में अर्ज़ करने जा रहा हूँ कि ऐ अल्लाह मुझे 3 किस्म की औलाद दी। एक वो जो पैदल चलकर आ सकते थे, वो पैदल चलकर आए और तेरी राह में सर कटा कर गए। दूसरे वो जो सवारियों पर सवार होकर आए और जान कुर्बान कर गए। न चल कर आ सकता था न सवार होकर, इसको हाथों पर उठा कर लाया हूँ। हुज्जत के लिए आपने इन जालिमों को इतना ज़रूर फरमाया फूल से रुखसारों के कमलाने को तो देखो, हवारे से मैदान में चले आने को तो देखो, वश आने को और सांस उखड़ जाने को तो देखो। हक है अदावत तुम्हें नाजों के पले से, दोगे भी पानी तो न उतरेगा गले से। कुदरत को शायद यही मंजूर था कि हौज़ कौसर के मालिक अब हौज़ कौसर का पानी ही आकर पिएं। रवायात में है कि एक जिन जिसका नाम जाफ़र या जाफ़र था इमाम हुसैन की बारगाह में आया और अर्ज़ किया ए हुसैन तेरे असगर की हालत देखकर तो हमारी भी चीखें निकल गई हैं, हुक्म कर हम तामील करेंगे। आया तो क्या कर सकता है। अर्ज़ किया हम जिन्नों को अल्लाह ताला ने बहुत ताकत दे रखी है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मती जिन के बारे में तो कुरान पाक में भी आता है, उसने बल्कि बल्कीस का 1000 मन वज़नी आकर लाया और अर्ज़ की आपके उठने से पहले ला सकता हूँ। इमाम आली मुकाम ने फरमाया अपनी ताकत बता तो क्या कर सकता है। या तेरे नहाने का कलमा पढ़कर नहर फरात की दूसरी तरफ जाकर खुदे का जोर लगाऊँ, दरियाए फरात का रुख तेरे हेमों की तरफ मोड़ दूँ। बस अब जा, हमायत का शुक्रिया, अगर तू कलमा पढ़कर कंधे का जोर लगाकर दरिया फरात का मुंह हेमों की तरफ मोड़ सकता है। याद रख जिस नबी का कलमा पढ़ने वाला है मैं
اسی کے کندھوں پر سواری کرنے والا ہوں۔ نار سے بننے والا ہے، میں نور سے بننے والا۔ اگر تیرے اندر اتنی طاقت ہے تو جنت کے جوانوں کے سردار میں کتنی طاقت ہوگی۔ اگر حسین دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو حوض کوثر کا منہ اصغر کی طرف موڑ سکتا ہے۔ لے ہم پانی پینے تھوڑی آئے ہیں، ہم تو یہاں آئے ہیں سر کو کٹانے کے لیے، اپنی جانیں بیچ کر رب کو منانے کے لیے، اپنے نانا جان کی امت بچانے کے لیے، چڑھا کے نیزے پر قرآن سنانے کے لیے۔ حسین نے اصغر کو ہاتھوں پر لیا ہوا تھا کہ حرملہ نے تیر مارا اور اصغر کے گلے کو چیر کر امام عالی مقام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ اصغر نے آنکھیں کھول کر زبان حال سے عرض کیا، بابا یہ پانی پلا رہے ہو؟ امام نے فرمایا، بیٹا ایسا پلا دیا ہے، اب دنیا کے پانی کی تجھے ضرورت نہیں رہے گی۔ امام نے اصغر کے ہونٹ سے چلو بھر کر پہلے آسمان کی طرف پھر زمین کی طرف پھینکنا چاہا، نہ پھینکا۔ شاید آسمان نے کہا ہوگا، اے حسین میں نے کیا جرم کیا ہے، اصغر مصنون کا خون میری طرف اچھال رہے ہو، ادھر نہ اچھالنا، کہیں بارش ہی نہ منقطع ہو جائے۔ اور زمین نے کہا ہوگا، میں سبزہ اگانا بند کر دوں گی۔ امام نے اپنے منہ پر مل لیا، منہ آسمان کی طرف کر لیا اور عرض کیا، اے مولا اب تو راضی ہو جا، تیری بارگاہ میں سرخرو ہو کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حسین تو کوئی میرا دشمن نہیں ہے، کوئی کہتا پھرے اتنی مصیبتیں اس لیے آئی ہیں کہ اللہ ناراض ہو گیا ہوگا، بلکہ تو میرے محبوب کا محبوب ہے اور میرا بھی محبوب ہے۔ کیا پھر محبوبیوں سے تو پیار ہی کیا جاتا ہے۔ فرمایا، دنیا کو دکھانا تھا کہ ایسے بھی یار بنائے ہیں جو اپنے ہاتھوں پہ بچے اٹھا کر لاتے ہیں، میری راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ وہ موج میں ہے جس کو ملا ہے غم حسین، سارا جہاں اس کے لیے سنگ ہشت ہے۔ جس سلطنت پہ راج ہے میرے حسین کا، اس سلطنت کا ایک جزیرہ بہشت ہے۔ عرض کیا، مولا دنیا تو زبان سے کہتی ہے اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن تیرے نبی کا نواسا ایمان سے کہتا ہے کہ واقعی اولاد تیری بہت بڑی نعمت ہے۔ لوگوں سے پوچھا جائے کتنے بچے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے، اتنے ہیں، مگر یا اللہ مجھ پر تیرا فضل کم تو نہیں ہے کہ جتنے تو نے دیے تھے ایک کے سوا سارے ہی تیری راہ میں کٹا کر خود بھی حاضر بارگاہ ہو رہا ہوں۔ عجیب ماں ہے جو 6 مہینے کا لال قربان کر رہی ہے، عجیب ماں ہے جو 6 مہینے کا لال قربان کر رہی ہے، بھی جو اصغر کی یاد آئی رباب زندہ میں کیا کرے گی۔ امام واپس خیموں میں آئے تو علی اصغر کی حقیقی والدہ حضرت رباب کی بجائے حضرت بی بی شہر بانو آگے بڑھیں اور عرض کیا، مجھے دے دیں۔ فرمایا، تو اب اس کو نہیں اٹھا سکتی۔ عرض کیا، کیوں، میرا بھی تو بیٹا ہے اور اب تک میں نے ہی تو اس کو اٹھایا ہے۔ فرمایا، تو یزدجر کی بیٹی، میں شیر خدا کا بیٹا، تو نوشیروان کی پوتی، میں محمد کا نواسا، تو ایران کی رہنے والی، میں مدینے کا رہنے والا۔ اب یہ بوجھ ایران کی شہزادیوں کے اٹھانے کا نہیں ہے، حسین ہی یہ سارے بوجھ اٹھائے گا۔ بی بی زینب نے عرض کیا، کیا پانی نہیں پلایا؟ فرمایا، ایسا کہ اب نہ ہونٹ خشک ہوں گے نہ زبان سوکھے گی، نہ ہائے کرے گا نہ روئے گا۔ عرض کیا، یہ کس ملک کا پانی پلا لائے ہو؟ فرمایا، میں اس کو جام فرات نہیں جام شہادت پلا کر لایا ہوں۔ شہربانو نے اصغر کا چہرہ دیکھا تو ہلکان ہو گئیں، غشی کے دورے پڑنے لگے اور لیے اصغر کا لاشا شہربانو کہتی تھی، شاہا اس کو جلا دو، جہاں سے چاہو اصغر کو لا دو، یاسر پر میرے خنجر چلا دو، پڑا ہے حالی اس کا جھولا، لٹا کر اس کو اے شاہا جلا دو۔ حضرت بی بی شہربانو نے جس طرح امام عالی مقام کا ساتھ دیا، یہ وفاداری بھی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ امام حسین نے فرمایا، تیری کوفیاں ککھ نہیں قدر کیتی، جو کچھ پیا ہوندا اے دنیا جان دیے، لے کے بال بچے ٹر جا دیس اپنے، آئی گھڑی میرے امتحان دیے۔ شہربانو نے عرض کیا، میرے جیاں شہزادیاں لکھ صدقے، بندی ہاس اس پاک دربار دیے، پاویں پوتری میں نوشیروان دی، اونچی شان حسین سرکار دیے۔ اب اصغر کے چہرے پر مسکراہٹ طاری تھی، وہ اس لیے تھی کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ علی اصغر نے ثابت تو کر دیا، پھول توڑے بھی جائیں تو مسکراتے ہیں۔ حیات حفی پر حضرت علی اصغر کی شہادت کے بارے میں اس طرح لکھا ہے کہ جب امام عالی مقام نے لشکر یزید کو فرمایا، اگر مجھ پر رحم نہیں کرتے تو اس بچے پر رحم کرو، فوج اشقیہ پر اس کا یہ اثر ہوا کہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، اگر اس بچے کو پانی دے دیا جائے تو کیا حرج ہے۔ اسر سعد نے اس حالت میں فوج کو دیکھ کر ایک شخص حرملہ ابن کاہل کو حکم دیا، اے حرملہ، حسین کے اس کلام کو قطع کر دے۔ حرملہ نے فوراً تیر اس زور سے نشانہ لگا کر مارا جو بڑی تیزی سے آیا
آیا اور شہزادہ علی اصغر کے نازک کان پر آ لگا اور ایک کان کو چھیلتا ہوا دوسرے کان سے پار ہو گیا۔ نور کا پتلا شفیق باپ کی گود سے لپٹا ہوا خون میں نہا گیا اور تڑپ تڑپ کر باپ کی گود میں جان دے دی۔ شبیر کے ہاتھوں پہ تو اصغر تھا وہ، لیکن نکلا سرے میداں علی اکبر کے برابر۔ امام عالی مقام اپنے نور نظر کی شہادت پر شدید غمگین ہوئے اور آسمان کی طرف چہرہ انور کر کے عرض کیا، اے رب العالمین، تیری نگاہ نے یہ بچہ ناقہ صالح علیہ السلام کے بچے سے بھی بس مرتبہ کر دیا۔ غیب سے ندا آئی، اے حسین، اسے چھوڑو، اس کے لیے جنت میں دایا موجود ہے۔ پھر آپ اس شگوفہ تمناؤں کو خیمے میں لائے تو اہل بیت والوں اور ان کی والدہ محترمہ نے اول نظر میں دیکھا کہ بچے میں بے تابانہ حرکتیں نہیں ہیں، سکون کا عالم ہے، نہ وہ اضطراب ہے اور نہ وہ بے قراری ہے، خاموشی ہی خاموشی ہے۔ گمان ہوا کہ پانی مل گیا ہوگا، لیکن جب امام قریب آئے تو والدہ اصغر سے فرمایا، لو اپنا بیٹا اصغر، اس کو دنیا کا پانی تو میسر نہیں آ سکا، لیکن ہاں میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساقی کوثر کے ہاتھوں اصغر آب کوثر سے سیراب ہو گیا ہے اور اپنے خاندان عالیہ کے شہداء میں جنت کو سدھار گیا ہے۔ والدہ محترمہ کا دل پاش پاش ہو گیا۔ اہل بیت کی حرمان مقدسہ ننھے کی شہادت پر روئیں کہ ان ظالموں کے ظلم کی انتہا یہ ہے کہ چھوٹے سے بچے پر بھی درس نہ کھایا اور اس کو بھی کس بے دردی سے شہید کر دیا۔ امام حسین نے فرمایا، اصغر کی شہادت نے مجھے اس لیے زیادہ دکھی کیا ہے کہ دوسرے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ کہہ کر شہید ہوئے اور یہ بیچارہ کچھ کہہ بھی نہ سکتا تھا۔ تنہائی کی غربت کی پریشانی کی شب ہے، تنہائی کی غربت کی پریشانی کی شب ہے، خانہ شبیر کی ویرانی کی شب ہے۔ یہ ایک گھڑی آج قیامت کی گھڑی ہے، یہ رات بہت آل محمد پہ کڑی ہے۔ مرکب پہ تن پاک تھا اور خاک پہ سر تھا، خاک پہ جنت فردوس کا در تھا۔ امام عالی مقام نے ارادہ کیا کہ اصغر کا جنازہ پڑھ لیا جائے، مگر دیکھا تو مقتدی بننے والا کوئی نہ تھا۔ پھر ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے حسین اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے، اور پھر زمین کو مخاطب کر کے فرمایا، دل کے نقوش ہیں انہیں رکھنا سنبھال کر، دل کے نقوش ہیں انہیں رکھنا سنبھال کر، میداں میں رکھ دیا ہے کلیجہ نکال کر۔ اصغر کو دفن کر کے دہکتی زمین میں مولا حسین دین کا پودا لگا گئے۔